مائک چیک کر لیا جا صاحب. السلام علیکم جی دوستو، میں ہوں محمد طارق جاوید. آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ ہیں اعجاز فاروق صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. فیصل آباد میں ایسے ٹورنامنٹ انہوں نے شروع کروائے جو کہ فری آف کاسٹ تھے، اس میں انعامات بھی رکھے. ہم اس کے بارے میں بھی ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم ان سے باسکٹ بال کی بھی انہوں نے 2 ٹورنامنٹ کروائے ادھر آل پاکستان، وہ بھی ڈسکس کریں گے. اور ان کی جو بچپن کی لائف تھی اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے. جی السلام علیکم جاج صاحب. وعلیکم السلام. جی جاج صاحب، ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے کرکٹ کی ابتدا کب شروع کی؟ جی میں نے 1977-78 میں ہم لوگ جس وقت فیصل آباد شفٹ ہوئے تو اس وقت میں نے اپنی صحیح معنوں میں کرکٹ کی جو تھی وہ ابتدا کی. کرکٹ آپ نے کس کلب سے پہلے شروع کی؟ اس وقت کلب ہوتے تھے جب آپ نے شروع کی؟ جی ہاں بالکل، میں نے رحمان کرکٹ کلب رجسٹر کلب تھی، ان سے میں نے کرکٹ شروع کی اور میں نے 2 سال لگاتار ان کی طرف سے ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ میں حصہ لیا. کرکٹ کا آپ کو ابتدائی لائف جو اسکول کی ہوتی ہے وہاں سے ہی تھا کہ بعد میں ہوا؟ نہیں بالکل وہاں سے ہی تھا. اسکول میں تو جس وقت ہم لوگ محکمہ نہر میں میرے والد صاحب تھے تو اسی وقت پاکستان کی ٹیم نے مقابلہ کیا تھا انڈیا کے ساتھ. اس وقت ہمیں شوق پیدا ہوا کرکٹ کا اور ہم نے پھر کافی ہمارے جو ارد گرد لوگ تھے ان کے ساتھ ہم اپنے میچز کھیلتے تھے. تو سر ہم پہلے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ لاسٹ منتھ آپ نے لکھا تھا کہ وہ ایڈمٹ ہیں، تو ان کی طبیعت اب کچھ بہتر ہے؟ جی ہاں الحمدللہ. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کا شکریہ کہ وہ اب کافی بہتر ہیں. تو سر ہمیں بتائیں کہ کس اسکول سے آپ نے اپنی تعلیم شروع کی اور اس کس کلاس سے بھی کرکٹ آپ نے اسکول کی طرف سے بھی کھیلی؟ جی میں نے صابریہ سراجیہ ہائی اسکول کی طرف سے میں نے کرکٹ بھی کھیلی اور وہیں سے میری تعلیم کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا. اور میں نے جس وقت میں 8th میں آیا تو صحیح معنوں میں اس وقت میں اسکول کی ٹیم کی طرف سے کھیلا. اور کلب کون سا تھا جی آپ کا کرکٹ کا؟ میرا وہ جناح کرکٹ کلب تھا، جناح کرکٹ کلب. جہاں اس کی پریکٹس کہاں ہوا کرتی تھی؟ اس کی پریکٹس چھوٹی ڈی گراؤنڈ میں جو ڈی گراؤنڈ ہے جہاں پر اس وقت ریڈیو فیصل آباد ہے وہاں پر ہوا کرتی تھی. آپ کے ساتھ کوئی اور پلیئر بھی کھیلتے ہوں جو ماشاءاللہ آگے جا کے اور کرکٹ کھیلے؟ جی میں رحمان کے بعد میں اعجاز ممریہ کرکٹ کلب کی طرف سے کھیلا. تو اس وقت ہمارے ساتھ صلاح الدین تھے جو انگلینڈ شفٹ ہو گئے ہیں، کامران تھا، انور گڈا تھا جو آپ شاید جانتے ہوں گے اس کو، اور جو فاسٹ بولر ایک بٹ ہوا کرتا تھا نومی بٹ، وہ ہمارے ساتھ کھیلا. اور شعیب جو آسٹریلیا شفٹ ہو گیا ہے وہ بھی ہماری طرف سے کھیلا اس وقت. جی یہ تھی جاز صاحب کی ابتدائی کرکٹ کی لائف. جاز صاحب آپ کرکٹ میں بولنگ کرتے تھے بیٹنگ کرتے تھے؟ میں آل راؤنڈر تھا، اوپن بیٹسمین تھا اور لیفٹ آرم اسپنر تھا. جی اوپن بیٹسمین لیفٹ آرم. اسکول کی کوئی اننگ آپ کو یاد ہو جس میں آپ نے ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس؟ اسکول میں ہمارا ایک دفعہ سیمی فائنل ہمارا ہوا تھا ڈی پی ایس اسکول کے ساتھ. اس وقت وسیم حیدر کھیلتے تھے ڈی پی ایس کی طرف سے اور مجھے یاد ہے کہ وسیم حیدر نے بہت اچھی بیٹنگ کی تھی. ایک پاشا لڑکا ہوتا تھا جو بعد میں آرمی میں چلا گیا تھا، وہ آل راؤنڈر تھا ڈی پی ایس کا. اور میں سمجھتا ہوں جس وقت یہ بوڑا والی گراؤنڈ میں یہ میچ تھا اور اتنا زیادہ رش تھا کہ میں نے اس کے بعد کبھی بھی اسکول کرکٹ یا کلب کرکٹ میں اتنا رش میں نے نہیں دیکھا. اسکول کی لائف کے بعد پھر آپ کالج لائف میں کس کالج میں داخلہ لیا؟ جی اس کے بعد میں نے سائنس کالج میں داخلہ لیا کیونکہ میرے سارے دوست جو تھے مسعود قادر، ضیاء اللہ، یہ سارے سائنس کالج میں داخل ہوئے تو میں نے بھی پھر اس کے بعد سائنس کالج میں ہی ایڈمیشن لیا. جی سائنس کالج میں ایڈمیشن لیا. تو آپ ہم یہ بتائیں گے کہ اس وقت کی جو کلب لیول کی کرکٹ تھی اور آج جو کلب لیول کی کرکٹ ہو رہی ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں بالکل. اس وقت کی کرکٹ جو کلب لیول کی کرکٹ تھی اور اس میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ تو بہت تھا لیکن کمپٹیشن اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اب ہے. کیونکہ وہاں اس وقت نیشنل جم خانہ، عوامی، یہ 2 کلب ہوتے تھے جو آپس میں کافی اچھا کھیلتے تھے. تیسرا اختر تھا اور لائل پور جم خانہ تھا. یہ 4 کلب ہوتے تھے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ کو فیل ہوگا کہ ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ ہوتی ہے، جیسے پچھلے دنوں ایس پی ایس تھا وہ آیا، آپ کا کلب ہے جو کاؤنٹی اسٹار کرکٹ کلب ہے، جواد کرکٹ کلب ہے، تو یہ سارے کلب اب بہتر ہو رہے ہیں. تو وہ جو منوپلی تھی 2-3 کلبوں کی وہ اس وقت ختم ہو گئی.
سر آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد آپ نے کرکٹ کھیلی، اس کے بعد اپنے کلب کی آنرشپ کے لیے کب آپ نامینیٹ ہوئے؟ جی ہاں، میں ایکچولی اپنے اس کلب کی طرف سے نومینیٹ نہیں ہوا. میں نے پھر اس کے بعد میرا 10 سال کا گیپ آیا. تو اس کے بعد میں دوبارہ لائل پور جم خانہ میں جس وقت میں جانا شروع ہوا، میں تھوڑی تھوڑی وہاں پریکٹس وغیرہ کرتا تھا، لیکن انہوں نے پھر مجھے جو یونیورسٹی کرکٹ کلب ہے اس کا مجھے پریزیڈنٹ بنا دیا. سر یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ میرے خیال سے 2008 یا 2009 کی بات ہوگی. اچھا سر، کالج لائف میں بھی کوئی میچ ایسا ہوا آپ کا جس سے آپ کو پتہ لگے کہ بہت زیادہ اس میچ سے اپریسیشن آپ کو ملی ہو، آپ کی بولنگ سے، آپ کی بیٹنگ سے، جب جی کالج کا ہمارے اس وقت میچ 3 ڈے میچ ہوا کرتے تھے اور کافی اچھی کرکٹ تھی کالج کی. ہمارا میچ ہوا تھا اسلامیہ کالج میں کالج کی ٹیم کے ساتھ، اور اس میں ہماری پرفارمنس جو سائنس کالج کی پرفارمنس تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ اسلامیہ کالج کے جو لڑکے تھے وہ سارے وہی تھے تقریباً جو فیصل آباد ڈویژن کی طرف سے کھیلتے تھے، جس میں اشرف ہے اور ایک شمس ہوتے تھے اور 2-3 اور لڑکے بڑے اچھے لڑکے تھے. تو کالج میں ہماری کوئی کالج کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی. سر کالج لائف کے بعد پھر آپ اپنے جاب کی طرف آگے یا کرکٹ کے لیے تھوڑا سا آگے کھیلنے کا بھی شوق پیدا ہوا؟ نہیں، میں کالج کے بعد میں جاب پہ آ گیا اور پھر میں وہ جیسے کہہ رہا ہوں کہ میرے 10-12 سال کا گیپ رہا، اس کے بعد دوبارہ میں کرکٹ کی طرف آیا. جی میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا جو ہمارے اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں اور جاج صاحب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارے بہت ہی اچھے سننے والے اور الحمدللہ فیس بک پر اپنے آپ کو اوپن مائنڈ سے جناب سٹیٹس لگانے میں ندیم لائن صاحب جو ہیں وہ ہمیں بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. جاج صاحب آپ کو بڑا خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہمارے منیر صاحب ہیں ادھر سعودیہ سے، وہ بھی آپ کو بہت زیادہ سلام کہہ رہے ہیں. رمضان پرنسی صاحب بھی ہیں، بہت سارے دوست ہمیں ماشاءاللہ. میاں حامد صاحب بھی میں دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، تو وہ بھی ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کا اور پسند کرنے کا اور اس شو میں آنے کا. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. جی جا صاحب اس کے بعد ہمیں بتائیے گا کہ جب آپ اپنے کلب کے پریزیڈنٹ بنے تو اس کے بعد آپ نے کلب کے لیے جو فیسلٹیز تھی اس وقت سٹارٹ کی، یا اس سے پہلے ہی کوئی ذہن میں موٹیویشن تھی کہ جب میں کھیلا نہیں تو 10 سال کا جو گیپ آیا اس کے بعد میں پھر جو نئے ینگسٹر ہیں ان کے لیے کوئی اچھی سی سہولیات یا اچھے سے فیسلٹیز دینے کی کوشش کروں گا؟ جی سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں ان دوستوں کا جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور خاص کر ندیم، منیر صاحب اور جو رمضان صاحب آپ نے نام لیے، اور میاں حامد. دوسری چیز یہ ہے کہ بالکل مجھے موٹیویشن تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ کیونکہ میں ابھی نعرہ یہی لگاتا ہوں کہ سب سے پہلے فیصل آباد. میری خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ جو میں فیصل آباد کے لیے میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں. اور میں نے یہی اپنی جو ٹیم تھی ان کے لیے میں نے شروع میں کوشش کی، اور اس کے بعد مجھے میری ایکٹیویٹیز دیکھ کے مجھے جو ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسیشن تھی اس میں مجھے انہوں نے جوائنٹ سیکرٹری کے لیے آفر کیا، اور مجھے انہوں نے وہ اپنا جوائنٹ سیکرٹری بنا لیا. جی تو جا صاحب آپ کے ذہن میں یہ کب آیا کہ میں جو مطلب ہمارے ادھر ٹورنامنٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں فیصل آباد میں، نو ڈاؤٹ کہ جو بھی کوئی بندہ ٹورنامنٹ کرواتا ہے بڑا ہی اچھا کرواتا ہے وہ ٹورنامنٹ، اور اس ٹورنامنٹ سے بچوں کو کرکٹ ملتی ہے. لیکن آپ کا ٹورنامنٹ تھوڑا سا ان سے ہٹ کے ہوتا ہے. آپ نے تمام ڈسٹرکس میں بھی ٹورنامنٹ کرایا، فری آف کاسٹ کرایا، تو یہ مینٹلی سوچ آپ کو کس طرح آئی بیٹھے؟ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بات شیئر کریں ہمارے ساتھ. جی ہاں بالکل، میں نے پہلے بھی آپ کا یہ ایک دفعہ آپ نے میرے سے سٹنگ کی تھی، اور میں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے فیصل آباد نے بہت کچھ دیا اور میں فیصل آباد کو ریٹرن کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں فیصل آباد میں میں انشاءاللہ تعالیٰ جو کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہے وہ میں کروا رہا ہوں، وہ کرواتا رہوں گا. اور اس کے بعد میں نے جھنگ میں میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے کہا، میں نے وہاں بھی ٹورنامنٹ اسپانسر کیا اور سرگودا میں بھی اسپانسر کیا. اور یہ کرکٹ کی ایکٹیویٹی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرتے ہی رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے باسکٹ بال میں بھی 2 آل پاکستان ٹورنامنٹس کروائی، تو بالکل ڈیفرنٹ تھا. تو اس کے بارے میں آپ نے پھر کس طرح مطلب آپ نے کام شروع کیا؟ جی میرے رانا حماد صاحب میرے دوست ہیں، ڈی ایس او جو سپورٹس ہیں، آج کل ان کا جو ہے وہ بہاولپور میں ہے. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا تو وہ ڈسکس کر رہے تھے باسکٹ بال کے لیے، ان کو کوئی پرابلم تھی. تو میں نے انہیں اسی وقت کہا جی کہ میں یہ اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہوں.
تو میں نے 2 سال لگاتار آل پاکستان جو باسکٹ بال ٹورنامنٹ تھا کریسنٹ جو کریسنٹ سپورٹس کمپلیکس ہے وہاں پر ہوا، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے وہ اس کو اسپانسر کیا۔ جی صابر بھائی بھی بہت سب کو سلام کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ساجد بشیر خان صاحب ہیں، اس کے بعد جمیل حیدر صاحب ہیں، ساجد بشیر خان صاحب اور نصیر شوکت صاحب بھی ہمیں باہر سے اچھی نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ جی ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی۔ اب ہم اجاز صاحب سے پوچھیں گے کہ اجاز صاحب یہ جو ٹورنامنٹس میں آپ انعامات رکھتے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیے، ہمارے آڈینس کو بھی پتہ لگے کہ جو پلیئرز کھیلتا ہے بیسٹ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، جو بیسٹ پلیئر بیسٹ مین آف دا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، آپ ان کو کیا انعامات دیتے ہیں وہ بھی ذرا بتائیں۔ جی بالکل، پہلے تو میں نصیر شوکت کا بہت مشکور ہوں۔ نصیر شوکت کے بارے میں یہ بات بول دوں کہ میرے حساب سے وہ ایسا کرکٹر تھا جس کو پاکستان کی طرف سے کھیلنا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر اس وقت کمپٹیشن بھی بہت زیادہ تھا، اور نصیر شوکت ایک بہترین آل راؤنڈر تھا۔ نصیر شوکت ہوا اور صادق گولو، یہ دو ایک فیصل آباد کے تھے، وسیم حیدر تیسرے تھے۔ دوسرا جو آپ نے کویشچن کیا کہ جو انعامات کا سلسلہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنی جیسے بھی ہمارے پاس جو ہماری پاکٹ اجازت دیتی ہے ہم اس حساب سے کرتے ہیں۔ جیسا بیسٹ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ میں نے ہمیشہ جو ہے وہ موٹر سائیکل کا نام رکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو بیسٹ بیٹسمین ہوتا ہے اس کے لیے کرکٹ بیٹ، اور بیسٹ جو بالر ہوتا ہے اس کے لیے اسپائس، اور بیسٹ وکٹ کیپر جو ہوتا ہے اس کے لیے ہم لوگ گلوز نام میں رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، زیگم عباس صاحب بھی آپ کو بہت زیادہ سلام کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی ہمارے شو میں آنے کا۔ اور جو ینگسٹر کی پروموشن ہے نا وہ بہت ہی اچھا کام ہوتا ہے، اور اجاز صاحب نہ صرف کرکٹ، باسکٹ بال، ہاکی، فٹ بال، مطلب ایون کہ کوئی بھی گیم ہو رہی ہو وہاں پہ اجاز صاحب لازمی پہنچتے ہیں، اور وہاں پر جو ان سے ہو سکے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اجاز صاحب یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ یہ آپ کا اچھا کویشچن ہے۔ اصل میں جیسے میں نے کہا کہ یہ میں ایک اور آپ کو تھوڑا سا واقعہ بھی سناتا ہوں۔ نسیم صاحب تھے اس وقت اپنا فیصل آباد میں، انہوں نے مجھے یہ بات کہی، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ہمیں کرنے چاہیے۔ تو ایکچولی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو بھی آنا چاہیے، اپنا سپورٹس میں جو ایکٹیویٹی ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جو کرکٹ آرگنائزر ہیں یا جو بھی سپورٹس آرگنائزر ہیں وہ پہلے ہی اپنے پیسہ اتنا زیادہ لگا چکے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی فنانشلی پرابلم ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی سپورٹس کی ایکٹیویٹی ہے اس میں چیمبر آف کامرس کو اور ایسوسیشنز کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، تاکہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں وہ گراؤنڈز تک محدود رہیں۔ تو اس کے لیے میں بالکل اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ دوست اور بھی ہیں جو لائنز کلب کے ہیں، میرے حوالے سے جو دوست ہیں وہ بھی اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ اس کو کرتے بھی رہیں گے۔ سر جی جو لائنز کلب کی آپ کی بنی ہے NGOs، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں، ہمارے دوستوں کو بھی پتہ لگے وہ بھی آپ کے گروپ میں آئیں۔ جی بالکل، میں اس انٹرویو کے توسط سے تمام دوستوں کو میں انوائٹ کرتا ہوں۔ لائنز کلب ہماری تقریباً اس وقت 16 لاکھ کے قریب ہمارے ٹوٹل ممبرشپ ہے۔ ہماری رجسٹریشن جو ہے وہ امریکہ میں ہوتی ہے، لیکن ہمارا جو مین کام ہے وہ سماجی کام ہے جو پاکستان میں ہم کرتے رہتے ہیں۔ اسکول میں ایکٹیویٹیز ہوں یا گراؤنڈز میں ایکٹیویٹی ہوں یا ہیلتھ کی ایکٹیویٹیز ہوں، اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ میرا تعلق ریجنسی لائنز کلب سے ہے فیصل آباد سے، اور ہم 1995 سے ہم جو آئی کیمپ ہے وہ لگا رہے ہیں، جو فوارہ چوک ہے ڈسپینسری وہاں پر۔ اس دفعہ ہم نہیں لگا سکے کرونا کی وجہ سے، لیکن اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دوبارہ لگائیں گے، اور یہ فری آف کاسٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ ایک ہاسپٹل بھی بنا رہے ہیں جس کا ہم نے ایمرجنسی وارڈ جو ہے وہ اس کو ہم نے شروع کر دیا، آپریٹ کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ جی۔ نصیر شوکت صاحب کہہ رہے ہیں جی ایبسولوٹلی ٹرو، دے مسٹ ہیلپ یو اینڈ یور ٹیم۔ بہت شکریہ نصیر شوکت بھائی آپ کا۔ ہمیں وجاہت سلیم بندیشہ صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں، جہاں صاحب آپ کو اور پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور صابر بھائی بھی کہہ رہے ہیں نصیر بھائی آپ کو بہت بہت سلام۔ نصیر بھائی آپ کو سائبر بھائی بھی بہت بہت سلام پیش کر رہے ہیں، اور ندیم لائن صاحب ماشاءاللہ پھولوں کے گلدستے ہمیں بھیج رہے ہیں۔ ندیم لائن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویسے بھی آپ فیس بک پر ہمیں بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری اتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جاز صاحب کی باتوں سے ہمیں اتنا خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ جاز صاحب ابھی ریسنٹلی ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ کوئی
فٹ بال کا ٹورنامنٹ بھی آرگنائز کرا رہے ہیں پورے فیصل آباد میں، تو وہ اس کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ جی میں نے پہلے بھی ایک دفعہ فٹ بال کو اسپانسر کیا تھا جو پولو گراؤنڈ میں ہوا تھا، تو اس دفعہ بھی ہم لوگ فٹ بال کا ٹورنامنٹ اور ہاکی کا ٹورنامنٹ جو ہے وہ ہم لوگ اسپانسر کر رہے ہیں، جو کہ اسٹیم پاور اسٹیشن میں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جلد اس کا ہم لوگ جو ہے وہ آپ کو بھی اس کی اطلاع دے دیں گے۔ ماشاءاللہ جی، بالکل اسٹیم پاور کا آپ نے نام لیا اور اس کے دوران رانا عبدالشکور صاحب کا نام نہ لیں تو یہ زیادتی ہے۔ جو انت تک محنت وہ وہاں کرتے ہیں اس گراؤنڈ کو بنانے میں، وہاں پہ ٹورنامنٹ آرگنائز کرانے میں۔ ابھی 2-3 سال پہلے جو وہاں پہ ڈسٹرکٹ کا ٹورنامنٹ اعجاز فاروق صاحب نے کروایا تھا، بڑا ہی اچھا ٹورنامنٹ ہوا تھا اور اس کو بہت ہی لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا اس ٹورنامنٹ کو۔ اور یہ دیکھیں جو لوگ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایک سوسائٹی میں نمایاں ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ان کو نمایاں کریں، ان کے جو اچھے اچھے کام ہیں ان کو دیکھ کر کوئی دوسرا بھی اس کی طرف چل جائے، کیونکہ ہمارا مقصد نفرتیں پھیلانا نہیں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جو اچھے کام ہیں وہ ہمارے لیے بریکنگ نیوز ہے۔ جہاں بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے ہمارے چینل کے لیے وہ بریکنگ نیوز ہے، ہم اس کو جا کے ضرور ہائی لائٹ کریں گے۔ اعجاز صاحب یہ آپ بتائیں کہ یہ جو مشن کی طرف آپ جا رہے ہیں، آخر آپ نے ڈسٹرکٹ ادھر بھی کروائی، جنگ میں بھی کروائی، سرگودا میں بھی کروائی، فیصل آباد میں کروائی، تو کوئی آپ کو اس میں پرابلمز بھی آئیں؟ کیونکہ ایک ٹورنامنٹ کو آرگنائز کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل پرابلمز آتی ہیں، جس وقت آپ کوئی بھی ٹورنامنٹ آرگنائز کرتے ہیں تو اس میں ہرڈل آتی ہیں، اس میں کچھ جو ہیں وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک میرے کلائنٹ تھے دبئی میں، انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ آپ نے جب بھی چلنا ہے آپ اس وقت ترقی کریں گے جب آپ سیدھا چلیں گے۔ آپ اگر زگ زیگ کی طرح چلتے رہیں گے کہ ایک نے ادھر سے کچھ کہہ دیا، رائٹ سائڈ پہ کسی نے کچھ کہہ دیا، آپ اس کو اگر آپ سوچیں گے اپنے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لہٰذا میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی مرضی تنقید ہو، لیکن میں نے جو بھی سپورٹس کی ایکٹیویٹی ہے اس کو میں نے جاری رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں نے جب میرے اوپر تنقید ہوتی ہے تو میں اس کو مزید بہتر طریقے کے ساتھ اس کو آرگنائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی اعجاز صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اعجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقتوں میں جو نیا آئین آیا ہے ہماری کرکٹ کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو آئین آیا بھی، میں کل بندیشہ صاحب کی بات سن رہا تھا، بندیشہ صاحب بھی انہوں نے بھی کرکٹ کی بڑی خدمت کی ہے، جواد کرکٹ کلب شیخ افضل صاحب میرے جو ہیں، میں ان کا بہت فین ہوں، وہ میرے آئیڈیل ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان کی کل کی بات سے، میں نے ان کا پورا انٹرویو سنا، میں ایگری نہیں کرتا۔ دیکھیں آرگنائزر جو ہوتا ہے نا وہ صرف پولیٹکس ہی نہیں کرتا۔ آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک وکٹ بنائی ہے اپنی، جو آپ کی پریکٹس وکٹ ہے، اس کے درمیان آپ نے، میں کل آپ کا دیکھ رہا تھا، آپ بچوں کو وہ میچ پریکٹس دے رہے تھے۔ اگر آیا کوئی ایسا کرکٹر ہے، مجھے ایک نام لے دیں کسی کرکٹر کا جو کہ جس نے پاکستان بھی کھیلا ہو اور اس نے آ کے پیسے لگائے ہوں آپ نے کلب کے لیے؟ آرگنائزر لگاتا ہے، آپ لگاتے ہیں، میں لگاتا ہوں، بندیشہ لگاتا ہے، صابر لگاتے ہیں، باقی لوگ سارے لگاتے ہیں، جو بھی آرگنائزر ہیں، رانا زی لگاتا ہے، شکو لگاتا ہے، سارے لگاتے ہیں، یہ آرگنائزر ہیں، یہ پولیٹکس بھی کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی کرکٹر نہیں لگاتا، جو کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے کہ وہ لگائے۔ جو اس وقت کنسٹیٹیوشن آیا ہے اس میں بالکل انہوں نے ریجن ختم کر دی ہیں۔ اب ریجن میں جا کے پلیئر کھیلتے تھے، آرگنائزر نہیں کھیلتے تھے، ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے، کرکٹر کھیلتے تھے، آرگنائزر نہیں کھیلتے تھے، کرکٹر کو کرکٹ ملتی تھی نا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ ایک مسٹیک کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جتنی جلدی اس کو دوبارہ وہ 2014 اور 2015 کا جو آئین ہے اس کو بحال کر دیں تو وہ بہتر ہوگا، ورنہ پاکستان کی کرکٹ بالکل نیچے جائے گی۔ اور پہلے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ یہ جتنی جلدی اس کو ختم کر دے گا اتنا ہی فائدہ ہے پاکستان کا اور پاکستان کی کرکٹ کا۔ آپ نے کل کا میچ دیکھا ہے، اس میں 500 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو کہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، وہی روش ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو مشورے کون دیتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ابھی ہم نے اپنی ایک تحریک MRCA کے نام سے شروع کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلد اس کی گیٹ ٹوگیدر کریں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو 2014 اور 15 کا آئین تھا اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو بحال کیا جائے۔ جی ماشاءاللہ، ہمیں عقیل جاوید صاحب بھی ہمارے اس پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں، محمد فاروق چوہان صاحب بھی ہمارے پروگرام میں
ہیں اور ہمیں بہت زیادہ سلام دعا اور محبت بھیج رہے ہیں. اور ہمارے کافی دوست ہیں. نصیر شوکت صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ جاز صاحب سو لکی ہی ہیو گڈ فرینڈز اراؤنڈ ہم. ماشاءاللہ بڑے اچھے کمنٹس آ رہے ہیں. جاز صاحب کی منہ کی تعریف نہیں, یہ لوگ ہمارے لیے ایک اثاثہ ہیں فیصل آباد میں جو پروموشن آف سپورٹس ہے. آپ اکیلی کرکٹ نہ دیکھیں, ہاکی میں بھی کر رہے ہیں, فٹ بال میں بھی کر رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ باسکٹ بال کا بھی ٹورنامنٹ انہوں نے آرگنائز کروایا. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کو بھی کچھ سپورٹس سے شوق ہے؟ جی ہاں, وہ انڈر 13 میں سلیکٹ ہوا تھا, لیکن جو میرے زیادہ چاہنے والے تھے انہوں نے اس کو کوئی بھی میچ کھیلنے نہیں دیا. اس کے بعد وہ اتنا ڈسہارٹ ہوا کہ اس نے کرکٹ ہی چھوڑ دی. تو سر یہ اجازت بھی بتائیے گا کہ یہ جو نیا انہوں نے کلبز کے لیے آئین بنایا اس میں کتنی ہی زیادہ شقیں ہیں, فرسٹ اے بی سی, تو ان شقوں پر کتنے کلب جو ہے وہ ایگری ہوں گے یا ان شقوں پر کتنا معیار پہ پورا اتریں گے؟ یہ دیکھیں, یہ جس وقت ہم کلب کا کنسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کو دیکھنا چاہیے سٹی اور جو سینٹرل کے کنسٹیٹیوشن کے ساتھ ملا کے. کلب میں اگر آپ ایک کلب وہ آپ کو کرکٹ کھیلنے سے نہیں روکتے, یہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے پاس پاور آف ووٹ نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی نہیں کھلائے گا. صحیح. اگر آپ کے پاس پاور آف ووٹ ہوگا تو آپ کا لڑکا بھی کھیلے گا. یہ ایک نیچرلی ہے, اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 3 کیٹیگری بنائی ہیں. ایک میں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو کوئی روکے گا نہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے. تو اگر اب 84 کلب ہیں فیصل آباد کے, تو میں یہ شرط لگا سکتا ہوں کہ 150 سے کم نہیں ہوں گے, اور پھر کرکٹ کے معیار وہی ہوگا, کیونکہ 150 نے ہی سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن کا ٹورنامنٹ کو کھیلنا ہوگا. تو میرے خیال سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے آپ جو بھی نیا آتا ہے وہ اپنا ایک آئین لے کے آ جاتا ہے, تو میرے خیال سے میں تو مطمئن نہیں ہوں اس سے. سر یہ جو فیصل آباد میں گراؤنڈز کی کمی ہے, تھوڑا اس کی طرف بھی آپ توجہ دلائیں ہمارے جو سپورٹس لور ہیں یا جو کہ ہمارے آرگنائزر ہیں ادھر. جی بالکل, ایک ہماری کوشش تھی کہ جو گراؤنڈز ہے کلین شیٹ پارک, وہاں پر ہم لوگ آلموسٹ گراؤنڈ بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے, لیکن ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ گراؤنڈ بنانا شروع کر دیں. تو ہم نے پی ایچ اے کے جو چیئرمین تھے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیں تو ہم اس کو بنا لیتے ہیں, لیکن وہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ شروع کر دیں. ایسے ہی پہاڑی والی گراؤنڈ کے لیے بھی انہوں نے یہی کہا, اور ایک گراؤنڈ ادھر ہمارے نزدیک گھروں کے نزدیک بھی ہے, وہاں کے لیے بھی ہماری کوشش ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایم او یو سائن ہو, اور اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس گراؤنڈ کو ہم خود ہی مینٹین کریں گے اور خود ہی بنائیں گے. سر ایک چیز بھی ہے کہ فی الحال ایک بھی ٹورنامنٹ آپ نے فیصل آباد میں کروایا تھا اور بڑا ہی اچھا اور کامیاب وہ ٹورنامنٹ رہا, جو کہ لائیو چلا, جیو سپر پہ لائیو چلا تھا. تو اس ٹورنامنٹ کو آرگنائز کرانے میں کیا کیا آپ کو پرابلمز آئیں اور بڑا کامیاب وہ ٹورنامنٹ رہا, کون کون سے پلیئر اس میں کھیلنے آئے, تھوڑا وہ بتائیں. جی ہاں, میرا وہ ٹورنامنٹ جو ڈپارٹمنٹل ٹورنامنٹ تھا اس میں میرے ساتھ رانا انیس صاحب تھے اور نوید نذیر, اجاز جونیئر, عزیز بھٹی, محسن چودھری, یہ ہم 5-6 بندے تھے جنہوں نے یہ آرگنائز کیا. اور اس میں میرا جو مین ٹارگٹ تھا, اگر آپ آج مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو میں آپ کو اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا کہ میرا مین ٹارگٹ یہ تھا کہ فیصل آباد کا ایک ایسا ٹورنامنٹ جیسے کراچی میں ہو رہے ہیں, رمضان کپ ہو رہے ہیں, ایسے فیصل آباد میں ایک ایسا ٹورنامنٹ کروایا جائے جس سے فیصل آباد کا نام روشن ہو. میں اس حساب سے تو میں کامیاب ہو گیا, کیونکہ 8 ڈپارٹمنٹ نے حصہ لیا. اس میں بہترین پلیئر جو عامر آج کل پاکستان کھیل رہے ہیں, وہ سرفراز اور فواد اعظم, اور مطلب کہ جتنے بھی وہاں عرفان, سب کھیلے وہاں پر. لیکن اس میں جو مجھے مشکل پیش آئی وہ بہت زیادہ تھی, کیونکہ میں نے رمضان میں وہ شروع کیا. میرے سے یہ غلطی ہوئی, کیونکہ فیصل آباد میں لوگ جو ہیں وہ رمضان میں زیادہ عبادت کرتے ہیں, اور میرے ذہن میں یہ تھا کیونکہ کراچی کا موسم کچھ اور ہوتا ہے. لیکن میں اس کے لیے کافی میں مشکور ہوں نور الامین مینگل صاحب, اس وقت ڈی سی او تھے ان کا, کہ پہلے تو بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے انتظامیہ نے, لیکن انہوں نے رانا ثناء صاحب سے ریکویسٹ کی اور ہمیں یہ پھر دوبارہ اپروول ملی اور ہم لوگ وہ ٹورنامنٹ کروانے میں کامیاب ہوئے.
عزیز احمد بھٹی صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو سر وہ آپ کہہ رہے تھے کہ فیصل آباد میں کوچنگ کورس کا بھی ہم نے اہتمام کرانا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ امپائرنگ کورس بھی آپ نے کروائے ایک دو، وہ بھی ذرا ہمیں بتائیں. جی ہاں بالکل. کوچنگ کورس کے لیے میں علی ضیاء صاحب تھے اس وقت NCA میں، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی، انہوں نے میری ریکویسٹ، میں مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے مان لی. اس کے بعد تنویر شوکت سے بھی میں نے کہا، لیکن وہ پھر مجھے کوئی پولیٹیکلی پرابلم آ گئی، کیونکہ میں اس وقت ڈسٹرکٹ میں تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ کام ریجن کا ہے یا یہ PCB کا کام ہے، آپ اس میں دخل اندازی نہ دیں. تو میں اس وجہ سے خاموش ہو گیا. لیکن میں آپ سے آج شیئر کرتا ہوں کہ جو فیصل آباد میں جس وقت وہ کوچنگ کورس ہوا، اس میں کچھ دوستوں کو میں نے، کچھ لڑکوں کو میں نے اسپانسر کیا، کیونکہ میری جو خواہش تھی میں اس کو میں نہیں روکنا چاہتا تھا. تو میں نے مختلف جو دوسرے ڈسٹرکٹ کے کچھ تھے، میں نے ان کو اسپانسر کیا اور میں نے وہ کوچنگ کورس ان کو کروایا. فیصل آباد میں جینیئرلی اتنے کلبز ہیں، آپ ذرا ہمیں بتائیے گا ان دوستوں کے بارے میں جو ریئل میں اسٹرگل کر رہے ہیں، اکیڈمیز بھی کر رہی ہیں، کلبز بھی کر رہے ہیں. کتنے کے کلبز ہیں اور کتنی کے اکیڈمی فیصل آباد میں جو ریئل طور پہ وہ کام کر رہی ہے گراس روٹ لیول پر بچوں کو پروموشن کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں سلیمان اکیڈمی بہت اچھی اکیڈمی ہے. اس میں سوئمنگ پول ہے، اس میں جم ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات ہے سلمان کا خود اپنا آنا. وہ روزانہ وہاں پر ٹائم دیتے ہیں. اس سے پہلے وہ جاز جونیئر کو بھی وہاں بلاتے تھے. اور سلمان جو ہے وہ بہت محنتی ہے اس معاملے میں. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو، اگر میں بڑا کھلا ہو کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو کسی کلب میں نہیں بھیج سکتا، لیکن میں اپنے بچے کو اگر بھیجنا چاہوں میں سلمان کی اکیڈمی میں بھیجوں گا. اس کے بعد آپ کا بڑا جو کونٹی کرکٹ کلب ہے، وہاں کی وہ جو میں خود 2-3 دفعہ گیا ہوں، وہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں جتنے ینگسٹر ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں 13 اور 14 سال کا جو بچہ ہے نا، وہ بہت معصوم ہوتا ہے. اس کو آپ اس جگہ نہیں کر سکتے جہاں ہر وقت گالی گلوچ ہو رہا ہے یا دوسرا، تو آپ کو ماحول ایک دینا پڑتا ہے. اس کے بعد وسیم حیدر کا ہے، وسیم حیدر بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اور ایک سعید اجمل ہیں. تو یہ 4 جو اکیڈمیز ہیں یہ اپنے طور پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو سر یہ جو کرونا وائرس الحمدللہ اب ختم ہونے کے قریب ہے، تو اس کے بارے میں کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہوں؟ کیونکہ الحمدللہ اب کافی ساری سیفٹی آ گئی ہے. جو پہلے برڈن تھا چھوٹی کے بعد پھر اتنا زیادہ مریض نکلے، اب الحمدللہ بڑی کے بعد کافی سارا معاملہ بہتر ہو گیا ہے. تو اس پر کوئی آپ گورنمنٹ کو اپریشیٹ دینا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، کرونا وائرس کے جو متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. پہلی بات ہوئی ہے، اور خاص کر جو ہمارے DC صاحب ہیں فیصل آباد کے، انہوں نے دن رات ایک کیا، اور ان کے ساتھ جو ان کی جو ٹیم تھی، میں ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور ابھی انہوں نے دوبارہ سپورٹس کی ایکٹیویٹی جو کھول دی ہے، اسی وجہ سے میری نوین نذیر سے بھی بات ہو رہی تھی، اور میں سیکنڈ اعجاز فاروق ٹورنامنٹ جو ہے اس کو میں جلد شروع کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ میں گراؤنڈز لے کر اس کو دوبارہ شروع کر کے اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں. اور کرکٹ کی ایکٹیویٹی کے لیے میں نے یہی میسج اپنے تمام کلبز کو آلریڈی کر دیا ہے کہ اپنی اپنی ٹیموں کو آپ تیار کر لیں، تاکہ کوئی غیر ضروری جو ہے وہ ڈیلے نہ ہو. ڈاکٹر صاحب، فیصل آباد میں آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے ٹورنامنٹس بھی ہوتے ہیں، اتنے سارے پلیئرز بھی نکلتے ہیں، اور ان پلیئرز میں تقریباً ہر گیسٹ سے ہی یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو ہمارا پلیئر اوپر جاتا ہے نا، پاکستان کو ٹچ کرتا ہے، وہ 30 سے باب ہوتا ہے، 33 32 30 27، یعنی کہ جو گراس روٹ جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے 19 کے بعد، تب وہ پلیئر نہیں پاکستان ٹیم میں جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک منوپلی تھی لاہور اور کراچی کی. یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ لاہور کے کرکٹر کھیلتے تھے یا کراچی کے کھیلتے تھے. یہ شیخ شکیل صاحب نے یہ ایک ایسے اقدامات کیے کہ اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کے باقی شہروں میں بھی وہ گئے، اور اسلام آباد سے، پشاور سے اور فاٹا سے بھی لڑکے نکلے، اور اس حساب سے فیصل آباد سے بھی نکلے. آپ جو بات کرتے ہیں 30 سال کی یا دوسری، میں وہ اس وجہ سے ایگری نہیں کرتا کہ اگر آپ ایک آدھ کسی لڑکے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ٹیلنٹ چھپا نہیں رہ سکتا. اب آپ دیکھ لیں، آپ کسی بھی ٹیلنٹ کو دیکھ لیں، عرفان کو دیکھ لیں، وقار یونس کو دیکھ لیں،
شعیب کو دیکھ لیں، یہ سارے کوئی کسی جنرل کے یا کسی چیف کے سفارش پہ نہیں آئے، یہ اپنے ٹیلنٹ پہ ہی آئے ہیں۔ کوئی بھی ٹیلنٹ ہے وہ چھپا نہیں رہ سکتا، بالر کے پاس بال ہے وہ اس سے پرفارم کرے، بیٹسمین کے پاس بیٹ ہے وہ اسے پرفارم کرے، وہ جب بھی جائے 100 کرے اور آؤٹ کرے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کبھی کوئی ٹیلنٹ جو ہے وہ کسی کو دبایا جا سکتا ہے۔ اپنے اپنے حساب سے اگر مصباح لیٹ کھیلا یا حفیظ لیٹ کھیلا یا سعید انجمن لیٹ کھیلا تو ان کا، اب آپ دیکھیں نا، آسو کو بہت پہلے بھی چانس ملا، بہت پہلے بھی چانس ملا آسو کو، لیکن جب بھی وہ ان کو ملا ہے دوبارہ چانس تو میرے خیال سے وہ بہتر ہو کے کھیلے ہیں۔ اگر مصباح کو پہلے چانس مل جاتے بہت زیادہ اور اس کے بعد وہ شاید پرفارم نہ کر پاتا جتنا وہ اپنی 30 کے بعد اس کو چانس ملا اور اس نے پرفارم کیا ہے، تو یہ کہ کچھ تھوڑی سی لک کی بات بھی ہوتی ہے۔ جی ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں اعجاز صاحب سے ہو رہی ہیں اور بہت ہی بامقصد بات ہو رہی ہے اعجاز صاحب سے کہ کرکٹ کی پروموشن اور سپورٹس کی پروموشن کے لیے جو انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ابھی ریسنٹلی یہ فٹ بال کا ٹورنامنٹ شروع کروا رہے ہیں ادھر اسٹیم پاور میں، اور ہاکی کا ٹورنامنٹ بھی آرگنائز کروا رہے ہیں اسٹیم پاور میں۔ تو ہاکی میں بھی اعجاز صاحب آپ نے کچھ کیا، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ جی بالکل، ہاکی میں منظور الحسن صاحب میرے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں اور سلیم ناظم صاحب، ان کے ساتھ میں ٹچ میں ہوتا ہوں۔ انہوں نے ایک دفعہ ٹورنامنٹ کے لیے مجھے کہا، ہم نے وہ ٹورنامنٹ کروایا جو آسٹرو ٹرف جہاں پر لگی ہوئی ہے فیصل آباد ہاکی اسٹیڈیم میں، لیکن بڑی بری حالت ہے آسٹرو ٹرف کی۔ میں نے 2-3 دفعہ جو عمران خان ہیں پرائم منسٹر، ان سے میں نے ریٹرن طور پہ بھی ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ اگر آپ فیصل آباد کی دیکھیں، اگر فیصل آباد کی ہاکی کی آپ بہتر کر دیں نا تو پاکستان کی آدھی ٹیم تیار ہو جاتی ہے، جو میرا ماننا ہے۔ تو میرے حساب سے فیصل آباد کی جو ہاکی اسٹیڈیم ہے اس کی آسٹرو ٹرف کی حالت بہت گندی ہے، بہت بری حالت ہے۔ میری ریکویسٹ ہے ڈی سی صاحب سے بھی، کمشنر صاحب سے بھی، پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور چیف منسٹر صاحب سے بھی کہ کائنڈلی اس کے لیے کچھ کریں۔ میں گاہے بگاہے یہ لیٹر لکھتا بھی رہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ اس کو بیسک پرووائڈ نہیں کریں گے تو آپ کیسے آپ یہ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اتنی اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں۔ تو ہاکی ایک پاکستان کا کھیل ہے، میں بھی اس کا چاہنے والوں میں سے ہوں۔ جی ایسی ہے جی، کل ماشاءاللہ وجاز سلیم بندیشہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے والد ان کے بھائی بھی ہاکی کے پلیئر رہے ہیں فیصل آباد میں، پھر گوجرے سے بھی پلیئر کافی نکلتے ہیں جو فیصل آباد آ کے کھیلتے ہیں کیونکہ ان سے بڑا شہر ہے۔ تو اس کی جو اسیسریز ہیں گراؤنڈز کی وہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ پوری کرنی چاہیے۔ جب گراؤنڈ میں پلیئرز کو اپنا سامان مکمل ملے گا تو وہ پرفارمنس بھی دے گا۔ جس طرح کہ رانا شکور صاحب ہمارے مطلب کافی اچھے ہاکی کے پلیئر رہے ہیں اور ان کا ایک وسیع تجربہ بھی ہاکی میں ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ وہ بھی پاکستان میں کسی نہ کسی پوسٹ پہ ہاکی پر جا کے ہاکی کے لیے خدمت انجام دیں۔ تو اعجاز صاحب اس کے علاوہ بھی آپ نے کسی سپورٹس میں ایکٹیویٹیز میں بچوں کو سپورٹ کیا یا کوئی ایونٹ کروایا؟ جی چھوٹے موٹے جو جیسے ہیں، مجھے سپورٹس کا ان سپورٹس کا اتنا پتہ نہیں ہے، جیسے چک بال ہے، نیٹ بال ہے، ان میں گٹی بھی آپ میرے خیال گئے تھے کسی ایونٹ پہ؟ میں بالکل گیا ہاں وہ بھی ذرا بتائیں۔ طارق سائی صاحب وہ بھی سپورٹس کے لیے جو ریلوے کے ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں، اور گٹی تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کی سپورٹس کا گڑھ ہے۔ اس میں جب میں گیا تو ہر طرف ہر گراؤنڈز میں تقریباً 100 کے قریب جو بچہ تھا وہ اپنی گیمز جو تھا وہ کھیل رہا تھا۔ اور گٹی میں ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے، نشاط کرکٹ کلب ہے، میاں شاہ صاحب ہیں اور ان کے جو انوار ہیں اور آصف ہیں، وہ بڑی وہاں پر کرکٹ کے لیے بھی بڑی وہ ان کی خدمات ہیں، وہ ٹورنامنٹ وہاں کرواتے بھی رہتے ہیں۔ سر ویسے یہ جو بڑے بڑے ہمارے انڈسٹریل اسٹیٹ والے دوست ہیں یا یہ دوسری کمیونٹی والے ہیں جو چیمبر آف کامرس میں بیٹھے ہیں، اگر یہ دوست آپس میں مل کے چاروں ٹاؤنز میں مل کے کوئی گراؤنڈ بنا دیں اور اس کی مناسب سی فیس رکھ دیں، اگر یہ آپ جا کے سجیشن ان سے پیش کریں اور ڈی سی او سے بھی کوئی جگہ اپروول کروا لیں، کیا یہ چاروں ٹاؤن میں فیصل آباد میں بہتر نہیں ہوگا کرکٹ کے حوالے سے اور ادر گیمز کے حوالے سے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ میں ایک زمانے میں چیمبر آف کامرس میں سپورٹس جو کمیٹی تھی اس کا میں ہیڈ بھی تھا۔ یہ بالکل یہ آنا چاہیے ان لوگوں کو سپورٹس میں
جو بھی جس میں بزنس کمیونٹی ہے، لیکن میرے خیال سے میں مطلب کہ معذرت کے ساتھ، بلکہ میں یہ بڑا کھلے دل کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ان کو ڈی سی اور کمشنر کہیں گے تو یہ آ جائیں گے، یا پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کہیں گے تو یہ آ جائیں گے۔ یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ ابتدائی طور پر آپ ایک کلین شیٹ پارک لے لیں، وہاں پر آپ سپورٹس کمپلیکس، ایک کرکٹ کی، ہاکی کی اور فٹ بال کی گراؤنڈ بنا دیں، اور ایسا ہی آپ جو پہاڑی والی گراؤنڈ ہے وہاں پر کرکٹ کی گراؤنڈ بنا دیں آپ، تو یہ بہت ان کے اب دیکھیں نا ینگسٹر کے لیے سیر گاہیں بنی ہوئی ہیں، سیر گاہوں میں لوگ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن سیر گاہیں زیادہ ہیں، گراؤنڈز کم ہیں۔ پہلے الفتح گراؤنڈ ہوتا تھا، وہاں پہ سپورٹس کمپلیکس بن گیا، سپورٹس کمپلیکس میں اسی نہیں جانا ہے جس کے پاس مہنگا ریکٹ ہے، اسی نہیں جانا ہے جس کے پاس گاڑی ہے، لیکن گراؤنڈز ہوگی اس پہ آپ دیکھیں نکل والے نے بھی چل جانا ہے، اس میں ایک بیٹ ہے، 10 لڑکے بھی جا رہے ہیں، یعنی کہ اس سے جو مڈل کلاس ہے، جو لوور کلاس کے بچے ہیں نا، وہ اچھی اپنی گیمز کر لیتے ہیں۔ گلیوں میں آپ کھیل نہیں سکتے کہ اتنے اچھے مکان بنے ہیں، لوگ کھیلنے نہیں دیتے، تھڑیاں باہر بہت بنی ہوئی ہیں، جتنے پارکس، جتنے گراؤنڈز ہیں وہ پارکوں میں شامل ضرور کر رہے ہیں، اور پارکوں کو گراؤنڈ میں نہیں لے کے آ رہے۔ یہ جب آپ اپنے چیمبر آف کامرس میں بیٹھتے ہیں یا گورنمنٹ کے کسی سے آپ کی میٹنگ بھی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا اپنے ساتھ 4 بندے ملا کے ان سے اس بات پہ ڈسکس کریں کہ جناب ہماری یہ جو یوتھ ہے اس کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈس کی کمی ہے، اب گنتی کے گراؤنڈ گن لیں۔ اب کاٹن مل کی گراؤنڈ بھی ختم ہو گئی ہے جو کہ بڑی مشہور ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کوئی گراؤنڈ اتنی زیادہ نہیں ہے، دوسری ہیں بھی تو کاسٹلی بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں اس لیے اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا بزنس کمیونٹی میں ایک نام ہے، چیمبر آف کامرس میں بھی آپ جاتے ہیں، ان ہائی پروفائل لوگوں سے آپ کی ملاقات بھی رہتی ہے، تو جو اس فیور میں ہو، ستارہ والے ہیں، وہ چاہیں تو 1-2 گراؤنڈ بنا سکتے ہیں، اور سدا کے لیے ان کی زمینیں بھی کافی ہیں۔ تو تھوڑا سا اس پہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گراؤنڈز کی بہت زیادہ کمی ہے۔ پھر آپ کے قریب بھی ایک سعید اجمل بھائی کو گراؤنڈ دے رہے تھے مینگل صاحب، وہ بھی ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہوئی، تو اس پر اس لیے ہم زور دے رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپ ہماری ہیلپ کریں، ان لوگوں تک پیغام پہنچائیں ہمارا۔ نہیں بالکل جی، میں آپ نے اچھا آئیڈیا دیا، دریس صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم کوئی جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ گراؤنڈ کوئی پرائیویٹ کی بجائے جگہ ہے، گورنمنٹ کے پاس جگہ ہے، اس کو لے کے اس کو گراؤنڈ کمپلیٹ گراؤنڈ بنا دیں، اس میں وکٹ بن جائے، اس میں اس کی جو گراؤنڈ بن جائے اور پویلین بن جائے، یہی کر دیں نا اسپورٹس ایکٹیویٹی جو ہے، یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ باقی جو ہے جو جس میں واک کرنے کے لیے یا سیر کرنے کے لیے تو کوئی بھی ہونا نہیں کرتا۔ میں اب بتاتا ہوں کہ میں جس وقت یہ 80-85 کی بات ہوگی، تو پہاڑی والی جو گراؤنڈ جس کی میں بات کرتا ہوں، وہ 4 سے 5 کلبیں وہاں پر کرکٹ کھیلتی تھیں، اور اس کے ارد گرد سیر کرنے والے بھی کافی ہوتے تھے، ساتھ مدرسہ ہے، تو تقریباً 1000 سے 1500 جو کھلاڑی تھا نا وہ کھیلتا تھا اس میں، اور وہ ایکٹیویٹی ختم ہو گئی، اور وہاں نہ سیر کرنے والا مجھے نظر آتا ہے، نہ وہ اس کو صحیح طریقے سے پارک بنایا ہوا ہے، اور نہ وہ گراؤنڈ بناتے ہیں اس کی۔ تو وہ پی ایچ اے کے پاس اگر فنڈز نہیں ہے تو یہ جو چیمبر ہے یا جو دوسری ایسوسیشنز ہیں، 2-3 ایسوسیشنز ہیں، لیکن ان کو اتھارٹی ہی کوئی کہے گی تو انہوں نے بات ماننی ہے، لیکن ہم لوگ ضرور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ کائنڈلی آپ آگے آئیں، یہ آپ کا شہر ہے۔ بالکل جی، ہمارے شہر میں اسی چیز کی کمی ہے کہ یونٹی ہوگی تو ہم بہت ساری برائیوں کو دور کریں گے۔ آج کل کے جو ماحول میں آپ دیکھیں، بچوں کو زیادہ رجحان جو ہے نا وہ گھروں میں ہے یا موبائل میں ہے، یا جو نیگیٹیو چیز ہے اس پہ سوچ، جیسا پب جی گیم ہے، یہ ہے، اس سوچ میں بہت زیادہ ہے۔ ہم نے اس کمیونٹی کو گراؤنڈ میں لے کر آنا ہے، باہر بھی لے کر آنا ہے، تو اس کے لیے جب ان کو اچھی اچھی سہولیات دیں گے تو اس طرح ہم اور ان بچوں کو آگے لے کر آ سکتے ہیں۔ تو اجاز صاحب، ہماری جو یوتھ ہے، ینگسٹر ہیں، یہ مطلب کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز اور خوشی مانگتے ہیں۔ جس طرح آپ کو ٹورنامنٹ آرگنائز کرواتے ہیں تو بہت لوگ آتے ہیں آپ کا ٹورنامنٹ دیکھنے۔ ابھی جو ادھر ٹورنامنٹ ہوا تھا آپ کا اسٹیم پاور میں، ماشاءاللہ فائنل میں بڑا کراؤڈ آیا تھا، اور اس میں رانا شکور صاحب، اس کی ٹیم کی، آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بہت اچھا اس کو سیلیبریٹ کیا۔ تو اس فائنل کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ بہت زیادہ کراؤڈ تھا اور لوگوں میں جوش جذبہ ایسے ہی تھا کہ جیسے ان کی اپنی کو ٹیم کھیل رہی ہے۔ دیکھیں، فائنل سے پہلے جس وقت اس کا اوپننگ میچ ہوا نا، اس وقت بھی کراؤڈ اتنا ہی تھا۔ ڈی سی صاحب آئے، بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئے، اور اس وقت بارش ہو گئی، تو ان کا دل چاہ رہا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ میچ دیکھ سکوں، کیونکہ وہاں جس وقت انہوں نے کراؤڈ دیکھا وہ بہت ہیپی ہوئے،
اس کے بعد فائنل میں بھی بہترین کراؤڈ تھا. یہی میں بات کرتا ہوں, جو آرگنائزر کی بات کرتے ہیں یا جو پولیٹکس کی بات کرتے ہیں. پولیٹکس ہے کیا؟ میرے نزدیک پولیٹکس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی حقدار کو اس کا حق دلانا. یہ میں پولیٹکس کہتا ہوں, اور میں یہ کرتا ہوں, میں کرتا رہوں گا. شکور صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے جو وہ ٹورنامنٹ آرگنائز کرایا وہ بیسٹ ٹورنامنٹ تھا جو میں سمجھتا ہوں میری لائف میں, جو کلب کرکٹ ٹورنامنٹ تھا جو آرگنائز ہوا, کیونکہ 84 کلب نے وہاں پر حصہ لیا, اور اس میں ایس پی ایس کرکٹ کلب نے وہ میرے خیال سے وہ جیتا تھا. وہ ٹورنامنٹ جو تھا وہ فائنل اس کے ساتھ تھا, کمبائنڈ کے ساتھ تھا. تو جس وقت ہم کراؤڈ کی بات کرتے ہیں, وہاں ارد گرد لوگوں کی بات کرتے ہیں, تو ایسا ٹورنامنٹ ہم لوگ دوبارہ انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے شکور صاحب سے کہ ایک دفعہ ہم لوگ اس کو دوبارہ پھر وہاں رپیٹ کریں. سر آپ ماشاءاللہ گراؤنڈز میں جاتے ہیں, اب آپ کی نظر میں جو چھوٹے یوتھ انڈر 13 انڈر 16 کا کوئی پلیئر آپ کی نظر میں گزرا ہو یا نظر آ رہا ہو آپ کو, جس طرح صابر بھائی کا بیٹا ماشاءاللہ وہ بڑا پوٹینشیل ہے اور بڑے اچھے سے کھیلتا ہے, علی صابر جو ہے نا اس میں ہے, اور بھی بہت سے بچے ہیں جیسے سمیر ثاقب ہے سلمان بھائی کی کلب کا, اور بھی کوئی لڑکے آپ کی نظر میں ہوں تو ذرا ہائی لائٹ کریں انہیں. دیکھیں میں نے تو بلکہ صابر سے یہ کہا تھا کہ یار مجھے کبھی کبھی یہ ڈر لگتا ہے, خدشہ لگتا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہ میرے بچے جیسا حال نہ ہو اور وہ ڈسہارڈ نہ ہو جائے. لیکن چونکہ صابر خود بہت زیادہ انوالو ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی جو خواہش ہے, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے پاکستان کھیلنا. اگر وہ صابر نہیں کھیل سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ضرور پاکستان کھیلے گا. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری, اب جو ینگسٹر آپ بات کر رہے ہیں, بالکل میں قطعاً طور پہ کسی سے بھی یہ ایگری نہیں کرتا کہ فیصل آباد کی کرکٹ جو ہے ختم ہو گئی ہے. فیصل آباد کی کرکٹ جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی شہر کی کرکٹ سے بہت بہتر ہے. یہاں ٹیلنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جیسے میں ایک لیفٹ آرم اسپنر ہے عبداللہ جو ایس پی ایس کی ٹیم میں ہے, میری اپنی ٹیم میں آکاش لڑکا ہے, بیٹسمین ہے, وہ آپ نے کبھی کھیلتا دیکھا وہ لیفٹ ہینڈ بیٹسمین ہے. اگر میں کسی بچے کا نام بھول جاؤں تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ ایک بلال لڑکا ہے عمران شہید کرکٹ کلب کا, اور جو آپ اکیڈمی کی بات کر رہے ہیں جیسے سمیر ثاقب ہے, سمیر ثاقب تو بہت اچھی کرکٹ کھیل گیا. اس کے علاوہ ان کے پاس اور بچے بہت اچھے ہیں. ایک آپ کا لڑکا انڈر 16 جو ہے, انڈر 13 جو ہے وہ کھیلا ہے. نادر مولوی نادر صاحب کی کلب کے لڑکے جو ہیں وہ فاسٹ بالر تھے, 2-3 بہت اچھے ہیں. تو میں مطلب کافی لڑکے ہیں. بندیشہ کا ایک وہ لڑکا تھا, ان کا بیٹسمین اچھا تھا. اے ایچ کا عدنان کا ایک اے ایچ کلب کا لڑکے تھے. تو میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ کسی کا میں نام لینا بھول گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لڑکے اچھے نہیں تھے. فیصل آباد جو ہے انڈر 13, انڈر 16, انڈر 19, انڈر 23 یا سینئر جو ہیں وہ بہت عمدہ کرکٹر ہیں, اور فیصل آباد کی کرکٹ بہت بہتر ہے. اس کے ساتھ میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا. جس وقت میں کرکٹ کھیلتا تھا تو اس وقت طارق چیمہ اختر کی طرف سے کھیلتے تھے. میں نے اس سے بہتر بیٹسمین نہیں دیکھا. شاید آپ کو یاد ہو یا آپ ریکارڈ آپ دیکھیے گا, ملتان میں انڈیا کی ٹیم کے ساتھ ایک سائیڈ میچ ہوا تھا جس میں امین لکھانی نے ہیٹرک کی, ڈبل ہیٹرک کی تھی, بلکہ دونوں نیزوں میں ہیٹرک کی تھی. اس میں وہ طارق چیمہ صاحب کھیلے تھے بیٹسمین. وہ ٹرننگ ٹریک تھا, اس پہ انہوں نے کھلا دیا اور اس کے بعد اس کو چانس نہیں ملا. وہ بہت بڑا بیٹسمین تھا. اس کے علاوہ ایک عقیل لیفٹ آرم اسپنر ہوتا تھا, وہ بہت اچھا اسپنر تھا, اس کو چانس نہیں ملا. میں قسمت کی باتیں کر رہا ہوں. صحیح. اجاز جونیئر کو وہ چانس نہیں ملا جتنا بڑا وہ کرکٹر تھا. بالکل. اس کے علاوہ آپ دوبارہ دیکھ لیں, جیسے میں نے کہا نصیر شوکت بہت بڑا آل راؤنڈر تھا. میں یہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ جب T20 ہم لوگ کھیلتے تھے چھوٹی ڈی گراؤنڈ میں, وہ 40 رنز مجھے کافی وہ مطلب کہ نا رنز کرتا تھا. اس نے بلا لینا اور ٹھک ٹھک ٹھک. اس کے علاوہ اپنا سعادت گل بہت اچھا, دونوں سوئنگ کرتا تھا, کیونکہ میں نے اس وقت میں کچھ امپائرنگ بھی کرتا تھا. تو میں یہ دیکھتا تھا سعادت گل بڑا نائس نوبل, مطلب کرکٹ کا آپ جیسے کہتے ہیں نا کرکٹ ایک جنٹل مین گیم ہے, وہ جنٹل مین کرکٹر تھا. وسیم حیدر اور یہ نصیر شوکت اور سعادت گل, یہ 3 بڑے ٹاپ کے فیصل آباد کے آل راؤنڈر ہوتے تھے. تو یہ میں ماضی کی باتیں کر رہا ہوں. اس کے بعد آصف حسین تھا, عقیل مرلی تھا, یہ بہت فاروق تھا ہمارا لائل پور جیم میں خانے کا, فضل تھا, جن کو چانس نہیں ملے. بلال تھا, اس کو بلال یوسف کو وہ چانس نہیں مل سکا جیسے ملنا چاہیے تھا.
لیکن مجھے ریگریٹ رہے گا ایک کھلاڑی کا کہ ایک لڑکا تھا سلیم، گلستان کرکٹ کلب کی طرف سے کھیلتا تھا اور وہ لڑکا بہت اچھا تھا، آل راؤنڈر تھا، اور لیکن جس وقت اس کو ہم نے ٹیم میں سلیکٹ کیا اس وقت ٹیم میں بیٹنگ بہت اچھی تھی، سماد تھا، سلیم تھا، اور ایک دو اور علی رضا تھا، ایک فیصل پرویز تھا، وہ لڑکے بہت اچھے تھے. وہ ہر جو بھی جاتا بیٹنگ کرنے کے لیے وہ 100-200 رن کر دیتا تھا. اس بیچارے کو چانس نہیں ملا، لیکن وہ لڑکا اچھا تھا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا گلٹی فیل کرتا ہوں جس کو میں چانس نہیں دے سکا. سر ایسے ہے، ایک بات اور میں آپ سے کروں گا کہ جب آپ لوگوں کا دور تھا، ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے، جب گراؤنڈ میں ہم جاتے تھے نا، یعنی کہ ایک ٹیم کے آل آؤٹ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. یعنی کہ اوپرلے 2-3 بیٹسمین بیٹھے ہیں اور رنز کر کے آ رہے ہیں. لیکن آج کی جو کرکٹ ہے، آپ 50 اوور دیکھ لیں، 40 اوور دیکھ لیں، 30 اوور دیکھ لیں، آج کا پلیئر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو وکٹ پہ سٹے بہت کم کر رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو ان کے ذہن میں یہی ہے کہ چھکا اور چوکا جو ہے وہی کرکٹ ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو بھی کامیاب ہوتا ہے وہ جو سٹے کر کے اور پرفارم کرتا ہے وہ بہترین اننگز کھیلتا ہے، اپنی اننگز کو بناتے نہیں ہیں، اور یہی نقصان ہوتا ہے. بس سماد بہت اچھا بیٹس مین ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر ایک کے جو ہے وہ منہ پہ سماد ہونا چاہیے. جی. اس وجہ سے کہ اس کو ہر میچ میں رنز کرنے چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں رنز کرے گا اور وہ کہے گا کہ مطلب اچھا تو ہے لیکن رنز مانگتے ہیں، سلیم اچھا ہے رنز کرے گا. اگر تنویر شوکت نے دیکھیں، تنویر شوکت جیسے ہیڈ کوچ تھے نا فیصل آباد ریجن کے، تو قائد اعظم ٹرافی میں اس نے بھرپور چانس دیا ان کو، سماد کو، سلیم کو، اسد رضا کو، شاہد سرگودے کا تھا، عتیق سرگودے کا تھا، اور ایک آدھ اور میرے خیال سے 8 یا 9 لڑکے تھے جو اس نے چانس دیے. ان کو چانس وہ اویل کرنے چاہیے تھے، وہ رنز نہیں کیے. اب پھر بعد میں کہیں گے جی ہمیں موقع نہیں ملے. تو کرکٹر تو ہیں لیکن فٹنس جو ہے نا، مجھے فیل یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ٹریننگ کی کمی ہے، کہ سیدھی بال کرنا اور بیٹنگ کرنا ہی ٹریننگ نہیں ہے. میں خرم شہزاد کو میں نے ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یقین کریں 2-2 3-3 شرٹ جو ہے اس کی بھگو دیتا تھا اپنی، جس وقت وہ ٹریننگ کرتا. وہ ابھی بھی میرے خیال سے ایسے ہی ٹریننگ کرتا ہوگا. صحیح. نہیں ایسے ہے جی، ماشاءاللہ محمد سلیمان کی اکیڈمی میں سلمان بھائی اپنے پلیئرز، میں آیا ہوں تقریباً چیک کیا ہے، صابر بھائی بھی آتے تھے انہوں نے چیک کیا ہے. بچوں پر یہی وہ فوکس کرتے تھے کہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ 50 اوور میں نے ہی کھیلنے ہیں. آپ اپنے پچھلے پلیئر جو ہے نا، ہمارے پاکستان کے جاوید میاں داد ہو گیا یا ٹنڈولکر ہو گیا، ان کو آپ دیکھیں، ان کی بیٹنگ کو واچ کریں کہ وہ وکٹ پر سٹے کیسے کرتے ہیں اور پھر وہ لمبا کیسے کھیلتے ہیں. اب اگر آپ لمبا کھیلنے جاؤ گے، رنز بھی ہوں گے، آپ کو بھوک بھی رہے گی. یہ ہمارے آج کل کے دور میں ایسے ہے کہ ہمارا پلیئر نیٹ میں جا کے 2-2 گھنٹے لگاتا ہے، وکٹ پہ جا کے 3 اوور کھیلتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں نیٹ پہ 3 اوور کھیل لوں، وکٹ پہ جا کے 20 اوور کھیل لوں. یہ شوق نہیں ہے. دیکھیں ایک اور بات ہے، یہ ابھی کرونا وائرس تھا نا، میں نے فون کیا وسیم حیدر بھائی کو، تنویر شوکت کو، اعجاز جونیئر کو. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ 4 کوچ فیصل آباد سے ہیں، اشر چوتھے. میں نے کہا جی آپ کو کسی کا فون آیا ہو کسی پلیئر کا کہ اس نے آپ سے کچھ پوچھا ہو، کوئی ٹریننگ کے متعلق ہی پوچھ لیا ہو، یا اس نے کوئی اپنا کوئی جو اس کا ویک پوائنٹ ہے اس کے متعلق آپ سے ڈسکس کیا؟ انہوں نے کہا کسی کا کوئی فون نہیں آیا. نہیں، ہم نے جب سے یہ پروگرام شروع کیا نا، ہم نے وہ پلیئرز کو بھی آن لائن لیا تھا، ان سے بھی سجیشن لیے کہ سارا بالکل یہ بھوک جس کو ہوتی ہے روٹی کے پاس وہی جاتا ہے. اگر ان کو بھوک تھی، پرابلم تھی، تو ان دنوں میں یہ سب کوچز ہمارے اپنے اپنے گھر پہ تھے لیکن کال پر موجود تھے. اشرف بھائی نے میرے پروگرام میں لائیو کہا کہ میرا نمبر ان کو دے دیں اگر کسی پلیئر کو کوئی پرابلم آ رہی ہے. اعجاز بھائی نے بھی یہی کہا ہمیں. تنویر شوکت بھائی سے میں ملا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جس پلیئرز کو جن کا فوکس ہے کہ ہم نے پاکستان ریپریزنٹ کرنا ہے اور اچھے ہیں اور ان کا نام آ چکا ہے، تو الحمدللہ وہ کافی سارے بہتر ہو رہے ہیں. اعجاز بھائی، ہم سے ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ کھرڑیاں والا، سمندری، تاندریاں والا، جڑا والا اور چمرہ کی کرکٹ کا بھی سوال ذرا اعجاز بھائی سے کریں کہ وہاں پر کرکٹ جو ہے وہ کیسی ہو رہی ہے، یہاں پر کرکٹر کو کتنا آپ سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ نے اچھا کویشچن کیا. جس وقت ہم لوگ ایس پی ایس کرکٹ گراؤنڈ میں جو ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ کروا رہے تھے نا، تو باقی کی کلبیں یہ کہتی تھیں کہ ہمارا میچ ذرا تھوڑا سا آگے رکھ دو، ہمارا یہ کر دو، ہمارا موسٹلی کلبیں جو تھیں.
لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ تاندلیاں والے سے مجھے فون یہ آتا تھا کہ جی ہماری دوسری ٹیم ایک تھی تاندلیاں والے کی، اس کا میچ 2 ہو گئے، ہمارا ایک بھی نہیں ہوا. وہ اتنی چاہت کے ساتھ میچ مانگتے تھے. تو تاندلیاں والے کی کرکٹ بہت اچھی ہے. سمندری کا ایک فاسٹ بالر ہے، مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، 140+ وہ بالنگ کرتا ہے. اور میں ایک دفعہ میں نے اس سے ملا تو میں نے اسے ہاتھ ملایا تو مجھے ایسے لگے ہاتھ میں نے کسی لوہے سے ملا لیا. تو میں نے اس کا نمبر وغیرہ میرے پاس ہے، لیکن وہ ایج میں 30، میں نے بلکہ وسیم بھائی سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا جی مجھے ملانا بھی، پھر وہ ملا بھی ان سے. تو جو جھمرے کی کرکٹ ہے اس میں آپ دیکھیں وقاص مقصود جھمرے سے ہے، اور رجوکا بھی جھمرے میں ہے. رجوکے کے بڑے اچھے پلیئر ہیں، طارق ہے اور ایک آدھ اور جو عدنان، لیاقت عدنان ہے، وہ فاسٹ بالر اچھا ہے. تو کرکٹ تو جو سراؤنڈنگ ایریا میں میرے خیال سے سینٹرل فیصل آباد سے زیادہ بہتر ہے. جی ہمارا پروگرام کا وقت بھی ماشاءاللہ اب ختم ہونے کے قریب ہے، تو میں جاز صاحب سے کچھ پوچھوں گا کہ جناب ہماری جو یوتھ ہے، ینگسٹر ہیں، اسپورٹس مین ہیں، ان کے لیے آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہو؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا بیٹا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ اس کا بھرپور اظہار کریں، جو بھی ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اس میں، اور اپنی ٹریننگ جو ہے اس کو نہ چھوڑیں. آپ کو میری طرف سے جو بھی آپ کو ضرورت ہے میں آپ کو فلفل کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کو کسی کوچ کے ساتھ آپ ان سے ٹریننگ لینا چاہتے ہیں، اور آپ کے کوچنگ سٹاف جو فیصل آباد کا بہت اچھا ہے، تنویر شوکت ہیں، محمد اشرف ہے، وسیم حیدر ہے، اعجاز جونیئر ہیں، یہ سارے اویلیبل ہیں ادھر. اور اگر آپ ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ ہم جو ہی یہ کرونا کا یہ مسئلہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے ٹورنامنٹ کے بعد ایک جو کیمپ بھی ہے وہ بھی لگوانا چاہ رہا ہوں. اور اس کے لیے میں جتنے بھی جو ینگسٹر ہیں، بچے ہیں، ان کو میں ضرور اس میں چانس دوں گا کہ وہ آئیں اور آ کے وہ ٹریننگ کیمپ جو ہے وہ اس کو جوائن کریں. جی ماشاءاللہ بہت شکریہ ہمارے دوستوں کا، ہمارے اس پروگرام کو لائیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے کمنٹس بھی دیے، اپنے سوالات بھی ہم سے پوچھے. ہمیں بھی بہت مزہ آیا جاز صاحب سے. آج ہم نے بالکل فری آف مائنڈ سوالات کیے، فری آف مائنڈ ان سے پوچھا، بلکہ میں نے آگے خود جاز صاحب سے کہا جاز صاحب کوئی ایسا سوال جو آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، تو جاز صاحب نے کہا جی جو مرضی آج ہم سے آپ پوچھیں، کھلی چھٹی ہے آپ سے. اور الحمدللہ ہم نے جو بھی ان سے باتیں کی بڑی ہی تفصیل سے ان کے جوابات ہمیں جاز صاحب نے دیے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاز صاحب کو اس طرح ہی تندرست و توانا رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو اور لمبا کرے، کہ جو یوتھ ینگسٹر جو مشن لے کر یہ چلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لازم و مکمل کرنے کی توفیق دے. اور ہم دعا گو ہیں، جس طرح ہم ہر پروگرام میں دعا گو ہوتے ہیں. اعجاز صاحب ہمیں ایک اعجاز فروغ اسٹیڈیم بھی چاہیے فیصل آباد میں، آپ اس کے لیے بھی پیپر ورک شروع کر دیں. جب آپ نیت کریں گے، جس طرح آپ ہر سال اعجاز فروغ کے نام کا ٹورنامنٹ کرواتے ہیں نا، الحمدللہ 2 سے 3 سال میں آپ یہ اسٹیڈیم لازمی بنائیں گے. اب ہم آخری کمنٹس اپنے اعجاز صاحب سے لیں گے، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں طارق بھائی، آپ جب بھی مجھے ملتے ہیں یہ اصرار کرتے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ جو کرکٹ کی گراؤنڈ جو ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، میں ضرور اس کو میں مد نظر رکھوں گا، اور میری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سر انجام دے دوں. بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے پروگرام کو دیکھنے کا. اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے پیغامات ہیں، ہمارے میسیج ہیں، یہ آپ تک پہنچتے رہیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ مہمان کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ، اچھی یادوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.